السلام یا امام یا امام السلام السلام یا امام میرے دار کو سلام میرے دار کو سلام میرے دار کو سلام۔ آپ دیکھیے کہ اس دنیا میں ہمارے پاس جو محبت کے لیے مثال پیش کی جاتی ہے وہ کون سی مثال دی جاتی ہے؟ ایک ماں کی محبت کی، یعنی جو ماں کی محبت کرنا ہے اپنے بچوں سے، اپنی اولاد سے، جسے ممتا کہا جاتا ہے، اس کی محبت کے لیے بطور نمونہ مثال پیش کی جاتی ہے کہ ماں سے بڑھ کر کوئی محبت دنیا میں موجود نہیں ہے، یعنی بے پناہ محبت جس کی مثال اگر دنیا میں کوئی ہے محبت کی تو وہ ماں کی ممتا ہے۔ مگر آپ دیکھیے زان محترم، پروردگار عالم کی محبت کے لیے کیا یہ کافی نہیں ہے کہ جس ذات نے ماں کو ممتا عطا کی ہے، یہ محبت دل میں جس ذات نے عطا کی ہے وہ رب کریم اور رحیم کی ذات ہے، یعنی رب العالمین ہے وہ ذات کہ جس نے اس محبت کا اہتمام اپنے بندوں کے لیے کیا تاکہ اس کے بندے پروان چڑھ سکے، ورنہ اگر یہ محبت نہ ہوتی، اگر یہ ماں کے دل میں محبت اور یہ عشق اور یہ شوق نہ ہوتا اپنے بچے کی نسبت، تو کیا وہ اپنے بچے کا اس قدر خیال کر پاتی؟ کیا وہ خود مشکل میں رہ کر بچے کو سکون فراہم کرتی؟ کیا وہ خود بھوکی رہ کر اپنے بچے کو غذا کھلاتی؟ کیا وہ اپنا خون بچے کو پلاتی؟ اللہ اکبر، یعنی جو دودھ پلایا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ اس کے خون سے بن رہا ہے، یعنی کیا ہے؟ وہ اپنی جان، اپنا سب کچھ اس بچے کے لیے کیا ہے؟ قربان کر رہی ہے۔ مگر آپ دیکھیے کہ اس ماں کو جس نے وسیلہ بنایا، جب اس ماں کی محبت اتنی عظیم الشان ہے کہ جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی، تو اب بندگان خدا کو سوچنا چاہیے کہ وہ خدا کتنی محبت کرتا ہوگا اپنے بندگان سے۔ ماشاءاللہ، بر محمد و آل محمد بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ یہ وجہ سے محترم آپ دیکھیے کہ جس چیز کی ضرورت انسان کو ہوتی ہے وہ ماں کیا کرتی ہے کہ وہ اس سے پہلے اس کے لیے اہتمام کر دیتی ہے، یعنی ماں کو پتہ ہے کہ بچے کو 2 گھنٹے بعد کیا ہے بھوک لگے گی مثلا، یا میرا بیٹا مثال کے طور پہ اسکول سے آنے والا ہے، اس کو لباس اسے ضرورت ہوگی، اس کو غذا کی ضرورت ہوگی، تو ماں کیا کرتی ہے اس کے کہنے سے پہلے، توجہ کا تعلق محترم، اس کے کہنے سے پہلے اپنے بچے کے لیے اس چیز کا اہتمام کر دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے، یہ صفت اللہ نے اسے عطا کی ہے۔ اسی طرح جس طرح سے ایک ماں کو احساس ہے کہ میرے بچے کو بھوک لگے گی، اس کے کہنے سے پہلے، اس کے آنے سے پہلے میں غذا فراہم کر دوں، اسی طرح سے پروردگار عالم کہ جو بچہ ابھی دنیا میں آیا نہیں ہوتا ہے، پروردگار عالم پہلے سے اس غذا کو، یعنی اس دودھ کو فراہم کر دیتا ہے جو ماں بچے کو پلایا کرتی ہے۔ توجہ کی ذرا محترم آپ نے، یعنی آپ دیکھیے کہ اس جو جسمانی ایک نظام ہے اسے کس چیز نے آمادہ کیا کہ وہ اس غذا کو آمادہ کرے؟ بہت سارے، یہ بھی ایک تفصیلی بحث ہے، کیا ہے کہ پروردگار عالم نے ایسا نظام بنایا، کیوں؟ کیونکہ پروردگار عالم اس بندے سے کیا کرتا ہے؟ محبت رکھتا ہے۔ حتیٰ کہ آپ یہ چھوڑیے، بطن مادر میں جب انسان پرورش پاتا ہے، جب انسان کی خلقت ہوتی ہے، قرآن میں بہت ساری آیات ہیں اس کے بارے میں، وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ وہاں پر ماں بھی قدرت نہیں رکھتی کہ بچے کو غذا دی جائے، جبکہ بطن مادر میں بھی کیا ہے؟ بچہ غذا حاصل کر رہا ہوتا ہے، جبکہ ماں اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ اسے غذا دے سکے، وہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، مگر اللہ نے نظام ایسا بنایا ہے کہ اس اندھیرے میں، اس قرار مکین سے قرآن نے قرار مکین کہا، بہترین رہنے کا گھر، ایک پرسکون گھر کہ جو اللہ نے کئی پردوں میں انسان کو فراہم کیا تاکہ انسان کا جسم بن سکے، انسان کی وہاں پرورش ہو سکے، انسان کی وہاں خلقت ہو سکے۔ تو میں کہوں جب اللہ نے وہاں انسان کو اس اندھیرے میں غذا
عطا کی تو وہ اس روشنیوں میں کیسے غذا عطا نہ کرے گا؟ صلوات پڑھ دیجیے محمد وآل محمد پر، وآل محمد یار توجہ کریں تو محترم آپ، یعنی آپ دیکھیے اس مقام پر بھی اللہ نے انسان کو کیا عطا کی؟ حیات۔ اللہ اکبر، وہاں بھی ایک شے حیات پا رہی ہے، یعنی پروردگار عالم وہاں بھی کیا ہے؟ اسے حیات عطا کر رہا ہے اس شے کو۔ ہمارا موضوع معلوم ہے کہ حیات جاویدانی، مگر آپ دیکھیے کہ اس دنیا میں جو ہمیں حیات ملی ہے وہ پروردگار عالم کی ایک نشانی ہے توحید کی۔ اللہ اکبر، ایک اس کی وجود کی نشانی ہے توحید، کہ پروردگار عالم نے کس طرح سے انسان کو وہاں حیات عطا کی، جبکہ ظاہری طور پر انسان کی عقل اس بات کا ادراک نہیں کر سکتی ہے کہ وہاں انسان کو کس طرح سے حیات عطا کی جائے، وہاں ایک شے کی خلقت کس طرح سے کی جائے، مگر آپ دیکھیے کہ پروردگار عالم وہاں بھی کیا ہے؟ اسے خلقت عطا کر رہا ہے۔ اب دیکھیے ایک ہمارے پاس ہے حیات اور ایک ہے سبب حیات۔ بہت توجہ رضان محترم، چاہتا ہوں کہ ایک مرحلہ ذرا اپنے موضوع میں آگے بڑھا جائے۔ ایک ہمارے پاس ہے حیات، اور میں عرض کیا تھا کہ یہ حیات ہماری کتنی قیمتی ہے شاید ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے، اور یہ حیات، یہ زندگی، یہ وقت، یہ فرصت ایک بار انسان کو ملتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنی بار ملتی ہے؟ ایک بار۔ قرآن کی آیات جا کے پڑھیے، قیامت کے دن انسان کیا کہے گا؟ بار الہ تو مجھے ایک بار صرف پلٹا دے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ وہ آیات کاش ہم پڑھیں، وہ آیات، اور وہ دل سے پڑھیں، واقعاً پڑھنے والی آیات ہیں۔ ایک بار بار الہ مجھے حیات دے دے دوبارہ، ایک بار میں عمل صالح انجام دوں گا۔ مگر خدا کیا فرماتا ہے؟ فوراً خدا کہتا ہے اگر میں اس بندے کو دوبارہ حیات دوں تب بھی یہ عمل صالح انجام۔ اللہ اکبر، یعنی حیات ہمارے پاس، آپ دیکھیے کہ پروردگار عالم ہمیں کتنے موقع فراہم کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے جب کسی کی حیات چلی جاتی ہے، جب کسی کی موت واقع ہو جاتی ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ کسی کی جو موت واقع ہونا ہے اس سے حیات کی فرصت چھین لی گئی، اب وہ ہمارے لیے ایک کیا ہے؟ ایک نشانی ہے، ایک طرح سے ہمارے لیے انڈیکیٹر ہے، ہمیں ایک اشارہ دیا گیا ہے کہ دیکھو آج اگر اس سے یہ فرصت چھین لی گئی، آج اس کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو گیا، آج نیکیوں کا دروازہ اس کے لیے بند ہو گیا، اب یہ توبہ نہیں کر سکتا ہے، تو دیکھو تم سے بھی ایک نہ ایک دن ضرور اس طرح سے حیات چھین لی جائے گی، چاہے جوانی ہو یا بڑھاپا ہو، اس سے پہلے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں پلٹائے جاؤ، خود اللہ کی بارگاہ میں پلٹ کر آ جاؤ۔ اللہ محمد وآل محمد بن صلوات اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ یعنی حیات، چلیے آپ دیکھیے انشاءاللہ سورہ عصر پر بھی ایک دن گفتگو میں کروں گا۔ ان الانسان لفی، استاد تفسیر آیت اللہ عظیمی وہاں پر ہمارے تفسیر کے استاد ہیں، درس خارج دیتے ہیں، وہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جو ان الانسان لفی خسر کہا گیا، اس میں آپ غور کریں، انسان جو اس حیات میں ہے، انسان اس آیت کو محسوس کرے، یہ جو انسان کی بس ابھی زندگی ہے، یہ جو حیات ہمیں عطا کی، یہ ہم کہاں ہیں؟ خدا فرما رہا ہے کہ ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں، ان بھی تاکید، لام بھی تاکید، تاکید در تاکید، اور پھر کہا کہ انسان خسارے بتائیے میں ہے۔ اور آپ اس وقت معاشرہ دیکھیں، آپ حالات دیکھیں، تو آپ پورے تمام انسانوں کو، اکثریت کو کیا ہے؟ خسارے میں پائیں گے، ہر طرف کیا ہے؟ خسارہ ہے، جہاں بھی دیکھو آپ کو تباہی اور خسارہ نظر آئے گا، اچھا کام، اچھے لوگ آپ کو بہت کم نظر آئیں گے۔ جب بھی دیکھیے آپ، یہ قرآن کا معجزہ ہے، قرآن کا اعجاز، قرآن نے 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے
میں ہیں. دیکھیے جب ایک انسان ایک جگہ، مثال کے طور پہ کنواں، انسان اگر کنویں میں گر جائے تو انسان کنویں میں ہوتا ہے. اب وہاں سے اگر انسان کو بچنا ہے، زندگی بچانی ہے، حیات کو بچانا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ اب وہ کنویں میں ہے، تباہی میں ہے، موت کی طرف اگر وہاں رہے گا تو مر جائے گا. اب کیا کرنا ہے؟ ایک بندہ اگر کنویں میں گر گیا ہے تو آپ لوگ کیا کریں گے؟ وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنے آپ کو کنویں سے نکالنے کی کوشش کرے گا. اور آپ بھی سب سے پہلے اقدام کیا کریں گے؟ اس سے کوشش کریں گے اس کو اس کنویں سے، اس تباہی سے، اس موت سے کیا کریں؟ نکال دیں. تو خدا کیا فرما رہا ہے کہ انسان خسارے میں ہے. تمہیں اگر کوشش کرنی ہے تو کیا کرنا ہے؟ اس ظاہری حیات، توجہ کا طالب ہوں، اس ظاہری حیات کو چھوڑ کر حیات ابدی کی طرف اپنے آپ کو نکال کر لے کے جانا ہے. یعنی انسان نے کیا کرنا ہے؟ نکلنا ہے باقاعدہ. جبھی کہا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ کیا ہے؟ یہ 4 نکلنے کے طریقے ہیں. اگر تمہیں اس تباہی، اس گمراہی سے نکلنا ہے تو اس ظاہری حیات سے متاثر نہ ہو جاؤ. اللہ اکبر. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر. پھر ساتھ پڑھیے والآخرۃ خیر وابقی. تم لوگ متاثر ہو چکے ہو، متاثر ہو رہے ہو، دل لگا بیٹھے ہو، دل کے اندر دنیا بس چکی ہے. یہی وجہ ہے، توجہ کا طالب اس مقام پر، کہ کیوں ہمارا دل نہیں چاہتا اس حیات کو چھوڑنے کے لیے. یہ شہادت کیا ہے؟ حیات ابدی. اللہ کے پاس زندہ ہونے کا نام ہے، اللہ کی طرف کوچ کرنے کا نام ہے، اللہ سے ملاقات کا نام ہے، کربلا والوں کی حیات کا نام ہے. کیوں ہمارا دل نہیں چاہتا؟ اصحاب امام حسین کی صفات میں پڑھیے، ان کے واقعات پڑھیے. ان کے دل میں عشق اور شوق اور اللہ سے ملاقات کا جذبہ اور حیات ابدی کی طرف لگاؤ. یہ کیا تھا؟ یہ سب یہی تھا کہ ان کے دل میں دنیا کی محبت نہ تھی، دل میں دنیا نہ بسائے ہوئے تھے، وہ دنیا میں رہتے تھے، دنیا ان میں نہ رہتی تھی. یعنی یہ بہت عجیب مرحلہ ہے. یہ ہمارے اتنا، ہمارا بزنس، ہماری جو ہے وہ دولت، مال، گھر، بچے، ہمیں اتنی فکر ہے، اتنی فکر ہے کہ آخرت تو ہماری جو ہے وہ جسے کہا جائے کہ جو آنے والے پروگرامات اس میں شامل ہی نہیں ہیں. ہمارے جو منصوبے ہیں آپ دیکھیے، جا کے خود اپنی زندگیوں میں دیکھیے. ہم نے 50 سال کا ذہن میں سوچا ہوا ہے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، ہمارا یہ 4 دکانیں ہو جائیں گی، 2 گھر ہو جائیں گے، بچے ہو جائیں گے، ماشاءاللہ بڑے ہو جائیں گے، ان کی شادیاں ہو جائیں گی، کیا ہو جائے گا. سارے منصوبے ہمارے ذہنوں میں. یہ سارے منصوبے کس کے لیے ہیں؟ حیات دنیا کے لیے ہیں. لیکن وہ اللہ کے پاس جو جانا ہے وہ ہمارے ٹائم ٹیبل میں شامل نہیں. جبکہ عجیب مرحلے فکر ہے. واقعی انسان غافل ہے، غافل ہے اور غافل ہے. قرآن کو جا کے دیکھیے، اللہ بہت انسان غافل ہے. جب بھی امام خمینی نے اپنی کتاب آداب الصلاۃ میں لکھا کہ انسان اپنے آپ کو بار بار جگائے. کیوں کہا قبرستان جاؤ؟ کیوں کہا یہ قبروں کی زیارت کیوں کرو؟ تاکہ تم وہاں اس بات کا احساس کرو خود کہ دیکھو اگر یہ آج قبر میں ہے تو میں بھی کل اس قبر میں جاؤں گا. اب دیکھیے ہماری حیات دنیا کے لیے منصوبات ہیں بہت سارے. بچوں کے اپنے منصوبے ہیں، جوانوں کے اپنے منصوبے ہیں، بوڑھوں کے اپنے منصوبے ہیں. ہر ایک بندے کا اپنا ایک منصوبہ ہے حیات دنیا کے لیے، اور حیات آخرت کے لیے ہمارا کوئی منصوبہ نہیں ہے. جبکہ اگر انسان عقل اور غور و فکر سے کام لے، جو انسان کی آنے والی دنیا میں حیات ہے، توجہ کا طالب ہوں، انسان اگر 20 سال 30 سال 40 سال کے لیے ایک منصوبہ، 40 سال چھوڑیے 2 دن کے لیے ایک منصوبہ بناتے ہیں. مثال کے طور سوچتے ہیں 2 دن کے لیے، کل اور پرسوں کے لیے ہم اور آپ ایک پروگرام بناتے ہیں کہ کل ہمیں دوبارہ یہاں مجلس کرنی ہے. یہ ہمارا منصوبہ ہے. کس کے لیے؟ اس دنیا کے لیے. خوب، اب یہ کل آنے والا آیا یقینی ہے؟ نہیں ہے. ممکن ہے کل ہم میں سے یہاں کوئی موجود نہ ہو، ممکن ہے کل میں موجود نہ ہوں، آپ کسی اور کو بلا لیں. آپ کہیں گے آغا صاحب نہیں ہیں تو کوئی اور آغا صاحب آ جائیں گے مثال. جبکہ توجہ کا طالب ہوں، یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ آنے والی دنیا کی حیات یقینی نہیں ہے، جبکہ آنے والی موت ہر گھنٹے میں یقینی ہے. توجہ محمد بن صلوات اللہ
صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. توجہ کریں نا محترم آپ. یعنی آنے والی جو حیات ہے، چاہے وہ آپ 1 گھنٹے کی لیں، 2 گھنٹے کی، 2 دن کی، 1 ہفتے کی، 10 سال کی، 20 سال، جتنا آپ سوچ رہے ہیں حیات ہے، دنیا کی بات ہو رہی ہے، یقینی نہیں ہے. 1 گھنٹہ بھی یقینی نہیں ہے، کیا پتا موت. لیکن جو وہ آنے والی موت ہے، چاہے وہ 1 گھنٹے بعد ہو، 2 دن بعد ہو، 10 سال بعد ہو، 40 سال 50 سال بعد ہو، وہ کیا ہے؟ یقینی ہے کہ وہ موت جب ایک یقینی شے ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ یہی تو ہمیں کہہ رہا ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر. آپ کا اے بندے تو کیا غیر یقینی چیز کے لیے دل لگا کے بیٹھ چکا ہے، جبکہ دنیا کی حیات سے، ان چیزوں سے ملاقات جن کے بارے میں تو نے ذہن میں سوچا ہے غیر یقینی ہے، ہم سے ملاقات ہر صورت میں یقینی ہے. اللہ اکبر. جلی کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. 100% یقینی ہے یہ مرحلہ. حیات جو اللہ نے ہمیں دی ہے ایک نعمت ہے پروردگار عالم کی، اور ایک دن ختم ہونی ہے. اب آپ دیکھیے ذرا محترم کہ 2 چیزیں ہیں میں نے عرض کیا، اسی پہ آج روشنی ڈالوں گا، آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ایک ہے حیات اور ایک ہے سبب حیات. یعنی دیکھیے آپ اس پورے نظام کو آپ دیکھیے کہ توحید کے ہر جگہ آپ کو مظہر نظر آئیں گے. کہیں آپ کو حسن و جمال نظر آئے گا، کہیں آپ کو پہاڑوں کی بلندی نظر آئے گی، کہیں آپ کو آسمان کی بلندی نظر آئے گی، کہیں آپ کو اور عجائبات نظر آئیں گے اس عالم میں. یہ سب کیا ہیں؟ توحید کے مظاہر ہیں. ہر شے کی ایک حیات ہے اور انسان کے پاس بھی ایک حیات ہے. دیکھیے انسان کو اللہ نے زندگی دی، حیات دی. فقط حیات انسان کے لیے کافی نہیں ہے. کیوں؟ مثال کے طور پہ آپ کو زندگی دی جاتی، آپ اس دنیا میں آتے خوب، مگر اس کے بعد آپ کے پاس کھانے کے لیے غذا نہ ہوتی، پینے کے لیے پانی نہ ہوتا، تو کیا آپ زندہ رہ پاتے؟ بتائیے. مثال کے طور پہ قرآن نے بھی ایک جگہ پہ کہا کہ اگر 1 لمحے کے لیے ابھی دنیا سے پانی ختم ہو جائے، ذرا سوچیں 1 لمحے، 1 دن کے لیے پوری دنیا سے پانی ختم ہو گیا، تو کیا ایک انسان، کیا ایک زندہ موجود دنیا میں رہ پائے گی؟ نہیں. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ دنیا میں صرف حیات کافی نہیں ہے، بلکہ حیات کے ساتھ ساتھ اسباب حیات کا ہونا ضروری ہے. جب یہ خدا نے کہا کہ حیات بھی ہم نے دی اور اسباب حیات بھی ہم نے فراہم کیے تمہارے لیے. اب آپ دیکھیے جو میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ واقعہ کی میں چند آیات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، بہت لطف آئے گا آپ کو. سورہ واقعہ میں 3 مقامات پر اللہ نے سوال کیا ہے. افرأیتم ما الذی تشربون، افرأیتم ما تحرسون. اللہ اکبر. کہ کیا تم دیکھتے ہو کہ تم نے کیا زراعت کی ہے؟ اللہ اکبر. کیا تم دیکھتے ہو کہ تم کیا کون سا پانی پیتے ہو؟ اور کیا فرمایا؟ افرأیتم ما تمنون. اللہ اکبر. دیکھیے 3 چیزیں ہو گئی. سورہ واقعہ میں جا کے دیکھیے گا 3 مقامات پر خدا پوچھ رہا ہے افرأیتم افرأیتم افا. بتائیے میرے ساتھ رہیے سب. افرأیتم. افرأیتم کا معنی کیا ہے؟ کیا تم نے دیکھا؟ اللہ اکبر. میں کہوں ہاں دیکھا تو سب نے ہے. افرأیتم ما تمنون. کیا تم نے دیکھا ہے کہ جو خلقت انسان کے لیے عمل ہوتا ہے کہ منی کیا ہے؟ رحم میں جاتی ہے. ما تمنون منی سے ہے. اب دیکھیے قرآن ہے. کیا تم نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے کیا ہے وہ منی رحم میں جاتی ہے؟ ما تمنون. دیکھا ہے تم نے؟ ہاں بالکل دیکھا. افرأیتم خدا پوچھ رہا ہے کیا دیکھا ہے؟ ہاں بالکل دیکھا ہے. پھر کیا؟ افرأیتم ما الذی تشربون. کیا تم نے دیکھا ہے ما الذی تشربون، جو تم کیا ہے پانی پیتے ہو؟ اللہ اکبر. ہاں بھائی دیکھا ہے سب نے. افرأیتم ما تحرسون. کیا تم نے دیکھا ہے تم کیا زراعت کرتے ہو؟ توجہ کا طالب ہوں بھائی. دیکھیے ایک انسان کی حیات ہے، اس کی خلقت ہے، اور اس کے بعد 2 چیزیں انسان کے لیے اہم ہے. کیا ہے؟ ایک پانی ہے اور ایک کیا ہے؟ غذا ہے. تو خدا کیا فرما رہا ہے؟ پہلے خلقت کے بارے میں کہا کہ ما تمنون، انسان کی خلقت کیسی ہوئی، کیا تم نے دیکھا ہے؟
اللہ اکبر، کیا تم نے دیکھا ہے؟ پھر کہا کیا وہ پانی دیکھا ہے جو تم پیتے ہو؟ کیا اس پر غور کیا؟ پھر کہا کیا وہ دیکھا ہے کہ تم کیا زراعت کرتے ہو زمین میں؟ یعنی خدا بتا رہا ہے اب یہ بتاؤ کہ جو تمہارے پاس حیات ہے وہ کس نے دی، اور حیات کے بعد پانی اور غذا تمہیں کس نے عطا کیا؟ اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ توجہ کریں ذرا محترم آپ، یہاں دو چیزیں، ایک حیات خلقت، اور اس کے بعد انسان کی خلقت کے بعد اسباب حیات، پانی، غذا، جو بھی چیز زمین سے اگتی ہے۔ دیکھیے انسان کے پاس جو بھی چیز اس دنیا میں ہے، کائنات میں ہے، وہ یا آسمان سے ہے یا بتائیے یا زمین سے ہے نا، کہیں اور سے تو نہیں ہے۔ آسمان بھی خدا کا ہے، زمین بھی اللہ کی ہے۔ تو آپ دیکھیے تین جگہ پہ کہا افرائیتم، یاد رکھیے ان آیات کو، افرائیتم ما الذی تشربون، افرائیتم ما تمنون، افرائیتم ما تحرثون، اور فوراً ان تین آیتوں کے بعد تین سوال ہیں اور ہر ایک آیت کے بعد ایک ایک جواب ہے۔ اللہ اکبر، میرے ساتھ ذرا محترم، یعنی پہلے کہا افرائیتم ما تمنون، پھر کہا اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ۔ اے بندے ذرا یہ بتا، کیا تم نے دیکھا ہے کہ انسان کی جو خلقت کا عمل ہے وہ کیسے ہوتا ہے؟ اب یہ بتا اَأَنْتُمْ، کیا تم اسے خلق کرتے ہو یا ہم خالق ہیں اس کے؟ محترم دیکھیے افرائیتم، افرائیتم، کیا دیکھا ہے؟ ہاں دیکھا ہے ہم نے۔ انتم، کیا تم خلق کرتے ہو اسے؟ ام نحن الخالقون، یا ہم خلق کرنے والے ہیں۔ یعنی کیا ہے حیات؟ تم سبب ضرور بنتے ہو، تم وسیلہ ضرور بنتے ہو، مگر خدا بتا رہا ہے کیا یہ بتاؤ ذرا تم نے دیکھا ہے؟ ہاں دیکھا ہے۔ انسان پیدا ہوتا ہے، ہاں پیدا ہوتا ہے، وہ عمل انجام سب ہوتا ہے، وہ سلسلہ ہوتا ہے، ہاں ہوتا ہے۔ اب یہ بتاؤ ام نحن انتم کیا ہے کہ انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، یہ ذرا بتاؤ کیا اس انسان کو خلق تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں؟ یعنی خدا دعوت فکر دے رہا ہے، انسان بیدار ہو جا، جو انسان دنیا میں حیات لے کر آ رہا ہے اسے خلق بھی ہم کر رہے ہیں اور حیات بھی ہم عطا کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ پھر کہا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ پھر کہا، بڑے آرام سے ان آیات کو سننا محترم، قرآن ہے دیکھیے آپ، افرائیتم ما الذی تشربون، کیا تم نے اس پانی کو دیکھا ہے جو تم پیتے ہو؟ کوئی دیکھا ہے آپ سب نے پانی کو؟ اچھا یہ بھی ایک بحث ہے، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ کل پرسوں اس کو کروں۔ اثر اور مؤثر کی بحث ہے کہ پانی کا بھی ایک اثر ہے، پانی بھی مایہ ہے اور دوسری چیز بھی مایہ ہے، مثلا پیٹرول بھی مایہ ہے، بہنے والی چیز ہے، لیکن جب آپ پانی پیتے ہیں تو آپ کی پیاس بجھتی ہے، اور خدا نخواستہ اگر کوئی پیٹرول پی لے تو وہ اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ کیا فرق ہے دونوں میں؟ جبکہ وہ بھی مایہ ہے اور یہ بھی مایہ ہے نا۔ اب خدا نے کہا افرائیتم ما الذی تشربون، کیا تم نے وہ پانی دیکھا ہے الذی تشربون جو تم پیتے ہو؟ دیکھا ہے سب نے پانی؟ دیکھا ہے۔ اب خدا پوچھ رہا ہے اَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ السَّمَاءِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ۔ ایک بندے ذرا یہ بتاؤ، پانی تم نے دیکھا، پانی تم پیتے ہو، یہ بتاؤ کیا تم نے اسے آسمان سے نازل کیا ہے یا نحن المنزلون، یا اسے ہم آسمان سے نازل کرنے والے ہیں؟ دعوت فکر ہے۔ انتم ام نحن، اللہ اکبر۔ اس کے بعد افرائیتم ما تحرثون، کیا تم دیکھتے ہو تم کیا زراعت کرتے ہو، کوشش کرتے ہو، دن رات لگاتے ہو، کھیتی باڑی کرتے ہو، اور بیج کو کیا کرتے ہو؟ زمین میں داخل کرتے ہو، بوتے ہو۔ اس کے بعد کہا اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، یہ بتاؤ اسے ہم زمین سے اگاتے ہیں یا تم اگاتے ہو؟ اللہ، تم زمین میں بوتے ہو مگر اگانا تمہارے اختیار میں، فصلیں خراب ہو جاتی ہیں، پھل تباہ ہو جاتے ہیں، طوفان ہو، آندھی ہو، یہ ممکن ہے زمین اگائے ہی نہ۔ جبھی کہا کہ یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، زندے سے مردے کو نکالتا ہے اور مردے سے زندے کو نکالتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے آج سائنس اور ٹیکنالوجی آج جتنی بھی ترقی کر چکی،
مگر سائنس آج اس نتیجے تک پہنچی ہے کہ ایک زندہ سے ہی ایک زندہ پیدا ہو سکتا ہے، مگر اللہ نے کہا کہ وہ ہے جو فقط زندے سے زندے کو پیدا نہیں کرتا، اس کی قدرت یہ ہے کہ وہ مردے سے بھی زندہ کو نکالتا ہوا نظر آتا ہے، زندے سے زندے کو اور مردے سے زندے کو، یہ اللہ کی کیا ہے؟ قدرت ہے۔ یہ وجہ دیکھیے ذرا محترم کہ اس وقت کوئی بھی انسان چاہے وہ جتنی بھی کوشش کر لے، جتنی بھی سائنس نے ترقی کر لی ہے، آج تک وہ انسان کو خلق نہیں کر سکا، کسی جانور اور حیوان کو خلق، جبکہ اتنی تحقیقات ہو رہی ہیں کہ آپ کی سوچ ہے، مگر پھر بھی یہ نظام اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، اور یہ نظام ایک ایسا نظام ہے کہ جو اللہ کی قدرت کا مظہر ہے، کہ ہم ہیں جو ان چیزوں کے خالق ہیں، ہم ہیں جو آسمان کو جو ہے وہ خلق کرنے والے ہیں اور آسمان سے پانی کو برسانے والے ہیں، ہم ہیں جو زمین کو شگافتہ کر کے وہاں سے دانے کو نکالنے والے ہیں۔ بس پروردگار عالم نے انسان کو حیات عطا کی ہے، اور یہ اس کی محبت کا تقاضا ہے کہ انسان کو حیات کے ساتھ اسباب حیات بھی عطا کی جائیں، مگر اب جب اللہ نے ہمیں حیات بھی عطا کی، اسباب حیات بھی عنایت فرمائیں، اب ہمارا فرض کیا بنتا ہے؟ اللہ اکبر، کہ ہم کیا کریں؟ ہمارے پاس ہر چیز اللہ کی طرف سے محترم، زندگی اللہ نے دی، اس کے بعد اسباب زندگی، پانی، غذا، جتنی بھی چیزیں ہیں، اسباب، آکسیجن، جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ سب کس نے دی ہمیں؟ اللہ نے۔ اگر ایک لمحے کے لیے آکسیجن فضا سے ختم ہو جائے تو بندہ کیا ہو جائے گا؟ ختم۔ دیکھیے اب جا کے آپ اس جگہ جائیے جہاں آکسیجن نہ ہو، مثال جہاں دھواں ہو، دھوئے میں آپ سانس نہیں لے پاتے، کیوں؟ کیونکہ وہاں آکسیجن نہیں ہے، وہ گیس وہاں نہیں ہے جو آپ کی ضرورت ہے، تو وہاں اگر آپ دھوئے میں رہیں، کسی کو دھوئے میں لے جائیں، وہ وہاں مر جائے گا، کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ آکسیجن نہیں ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ ہی ہے جس نے ہمیں سانس لینے کے لیے آکسیجن عطا کیا۔ اللہ جبھی کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سانس لو، اللہ کے محتاج، آنکھ کھولو دیکھنے کے لیے اللہ کے محتاج، آنکھوں کا نور ہو، کان ہوں تو سننے کے لیے اللہ کے محتاج، ممکن ہے کان ہوں سنتے نہ ہوں، آنکھ ہوں دیکھتی نہ ہو، تو انسان کون کون سے اللہ کی نعمتوں کو جھٹلائے گا؟ جب اتنی نعمات 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 ہیں، انسان غرق ہے اللہ کی نعمات میں، پھر انسان کیوں اللہ کے سامنے سر نہیں جھکاتا؟ کیا یہ غفلت نہیں ہے؟ خدا نہ کرے کہ وہ وقت ہم پر آئے کہ ہم اللہ سے کہیں بار الہ ہمیں ایک دفعہ پلٹا دے، ہم عمل صالح کریں گے۔ خدا نہ کرے کہ وہ دن، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے کہ ہم اللہ کے پاس حاضر ہو جائیں، ہمیں چاہیے کہ ہم خود اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، اور اس طرح سے حاضر ہو جائیں کہ لبیک اللہم لبیک، بار الہ ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، حیات ہمارے پاس تیری امانت ہے، ہر نعمت ہمارے پاس تیری امانت ہے، بار الہ ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہونے والے ہیں۔ بس یہی اللہ کی محبت کا تقاضا ہے کہ اللہ کی بندگی کی جائے، ورنہ وہ بدترین دن، اللہ اکبر، قیامت کا دن، برزخ کا سفر ہم سب کے لیے رکھا ہوا ہے۔ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو کہے کہ میں برزخ کا سفر نہ کروں گا، میں قیامت کا وہ منظر نہ دیکھوں گا۔ ہر شخص نے حساب دینا ہے، ہر شخص نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ محترم، جب پیش ہونا 100% یقینی ہے، قبر میں جانا یقینی ہے، حیات ظاہری کا ختم ہونا یقینی ہے، تو کیوں نہ ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں؟ بس یہی درس کربلا کا ہے۔ اب دیکھیے کہ امام کربلا میں حاضر ہو رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک، لوگوں نے مشورے دیے، مولا آپ نہ جائیے، مولا آپ کے ساتھ اہل و عیال ہیں، آپ کے ساتھ علی کی بیٹیاں ہیں، محمد کی نواسیاں ہیں، مولا آپ نہ جائیے، مولا آپ یمن چلے جائیے، بہت ساری جگہیں اور ہیں، آپ خاموش ہو جائیے۔ لیکن نہیں، امام نے فرمایا جو میری ذمہ داری ہے میں اسے انجام دوں گا۔
کیوں؟ اس لیے کہ اگر میں ظاہراً کامیاب ہوا جنگ کی صورت میں تب بھی فتح ہماری ہے، اور اگر ظاہراً میں کامیاب نہ ہو سکا اور جو ہے وہ شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا، تب بھی اللہ کے پاس فتح ہماری ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے پاس حیات ہمیں کیا لینا ہے اس حیات ظاہری سے؟ اگر اس دنیا کی حیات سے، زندگی سے محبت ہوگی تو وہ یزید کو ہوگی، اگر تخت سے محبت ہوگی، حکومت سے محبت ہوگی تو وہ یزید کو محبت ہوگی۔ ہمیں نہ کوئی دنیا سے سروکار ہے، نہ مال و دولت سے سروکار ہے، نہ دنیا کی ہمیں کوئی محبت ہے۔ ہمیں اگر محبت ہے تو وہ اللہ سے ہے، یہی وجہ ہے ہمارا سر اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہوا نظر آئے گا۔ بس امام کربلا ہوگا۔ مگر آپ دیکھیے کہ امام کی شہادت کے بعد جو مصائب اہل حرم پر پڑ گئے، کوئی اور نہ تھے، اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے تھے، اے نبی زادیاں، سروں پہ چادریں نہ تھی، اور کوفے کے بازار میں یہ کہتے ہوئے لوگ گزر رہے تھے، چھتوں سے یہ آوازیں لگا رہے تھے کہ دیکھو، ارے باغیوں کی مائیں بہنیں آ گئی، اللہ اکبر، کہاں آل رسول، کہاں یہ باغی، انہیں کہنا عجب ظلم تھا، ستم بالائے ستم یہ ہوا کہ انہیں باغی کہا گیا۔ مگر ہاں میں کہوں، ان نبی زادیوں میں ایک 4 سالہ بچی سکینہ بھی تھی، ارے جو ہر موقع پہ بابا کو یاد کرتی رہی اور تڑپتی رہی، بابا، ارے کبھی بابا کے سر کو دیکھتی ہوں گی، ارے بابا آپ مجھے لینے کب آئیں گے، ارے ہاں کبھی پھوپھی اماں کو دیکھتی ہوں گی، ارے پھوپھی اماں مجھ سے بابا نے وعدہ کیا تھا، میں منتظر ہوں، مجھے لینے کب آئیں گے، اجرکم علی اللہ زاداروں۔ راوی نے لکھا کہ ایک مرتبہ جناب سکینہ کو پیاس لگی، اب پھوپھی اماں سے مخاطب ہوئی، پھوپھی اماں، ارے مجھے پیاس لگی ہے، کہ میں ان خواتین سے جو چھت پر کڑی تماشا دیکھ رہی ہیں کیا پانی مانگ لوں؟ ارے ایک مرتبہ دیکھا، ایک خاتون متوجہ ہوئی کہ یہ 4 سالہ بچی ارے بڑی مظلومہ ہے، ارے شکل سے بڑی مظلومہ لگتی ہے، شاید بہت ظلم سہ چکی ہے، ارے ہاں پیاسی ہے، ثواب کی خاطر میں اپنے پانی پلا دوں۔ آگے بڑی، قریب آئے، پوچھا کیا یہ بچی پیاسی ہے؟ کہاں، ارے یہ پیاسی ہے، ارے پانی لایا گیا، ارے جب ایک مرتبہ پانی پلانا چاہا، ارے ایک مرتبہ یہ کہا، بی بی سے کہا میں نے سنا ہے کہ مظلوموں کی دعا بڑی جلدی قبول ہوتی ہے، ارے میری چند دعائیں اس بچی سے کروا دو۔ بی بی نے کہا بتاؤ تمہاری کون سی دعائیں ہیں؟ ارے یہ بچی تمہارے لیے ہاں دعا کرے گی، ہم آمین کہیں گے۔ کہا پہلی دعا یہ کروائیے، میرے بچے ایسے یتیم نہ ہو، ارے جنہیں والد کی شہادت کے بعد ارے بازاروں میں پھرایا جا رہا ہو، میرے بچے ایسے یتیم نہ ہو۔ کہا دوسری دعا یہ ہے، ارے ہاں میرا شوہر مسافرت پہ گیا ہوا ہے، ارے دعا کروائیے وہ جلد واپس آ جائے۔ کہا ہاں 2 دعائیں ہو گئی۔ کہا ایک دعا اور ہے۔ کہا وہ دعا کیا ہے؟ کہا میرے لیے دعا کرائیے میں مدینے چلی جاؤں۔ ارے غربت میں بی بی کا جب مدینے کا نام سنا ایک مرتبہ تڑپ گئی۔ کہا اے خاتون ارے یہ تو بتا مدینے میں جا کے کیا کرے گی؟ ارے مدینہ یہ سننا تھا۔ کہا اے خاتون تجھے پتا نہیں مدینے میں کون ہے؟ ارے مدینے میں میری آقا زادی، واہ غربتاری کی بیٹی، ارے میں جا کے زیارت کروں، ارے میں ان کی زیارت کروں۔ ہاں میرے آقا حسین بھی مدینے میں، بس یہ سننا تھا۔ ارے بی بی زینب ایک مرتبہ سر حسین سے مخاطب ہوئی، بھیا حسین، ام حبیبہ نہیں پہچانتی، سر حسین سے آواز آئی، ام حبیبہ پہچان میری بہن زینب۔ کہنا تھا ام حبیبہ، ارے منہ پیٹتی ہوئی کہتی ہے، آئے کوفے کا بازار، میری آقا زادی زینب پردہ۔
ماتم حسین.